الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی حکمت کے تحت اس دنیا میں مختلف تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے، انسانوں اور اپنی مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف موسم پیدا فرمائے۔ سردی کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، برسات کا اور بہار کا موسم ہے۔ ان موسموں سے انسان اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات فائدہ اٹھاتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی موسم اپنی حد سے زیادہ کیفیت کا اظہار کرنے لگے تو انسان اور مخلوقات اس سے پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، تکلیف اور مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ سردی اگر بہت زیادہ ہونے لگے تو جس طرح انسان پریشان ہوتا ہے، اسی طرح گرمی کی شدت بھی انسان کو پریشان کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، جہاں ان موسموں کو انسانوں کے لیے نفع بخش قرار دیا گیا ہے، وہیں حد سے آگے بڑھنے کی صورت میں ہونے والی مشقتوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا دی تھی، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ اس سے گرمی کو بھی دور فرما اور سردی کو بھی دور فرما، یعنی موسم سرما سے یا پھر گرمی سے ہونے والی تکلیف سے اس کی حفاظت فرما، اور موسم سرما سردیوں کی جاڑے کی شدت سے ہونے والی مشقت سے بھی اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے دھوپ سے بچنے کے لیے جو سائے ہیں، ان سایوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا، اپنی نعمت کے طور پر اسے پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو مخلوقات ہیں
اپنی جو تخلیق ہیں، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ بھی بنایا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو اپنی ایک اہم ترین نعمت کے طور پر اس آیت میں پیش فرمایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پناہ گاہ بنایا. لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، چوپایوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو پناہ کے طور پر پیش کیا، پناہ گاہ کے طور پر پیش فرمایا. اور وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ملبوسات تیار کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس تیار کیے. تقیکم الحر، جو لباس تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتے. اور وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے ایسے ملبوسات اللہ تعالیٰ نے بنائے، ایسے لباس اللہ تعالیٰ نے دیے جو جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے. تو لباس کو، سایوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی سے بچنے کے لیے، مختلف تکالیف سے بچنے کے لیے اپنی نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا. تو گرمی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر ایک حد تک ہو. اسی گرمی کی وجہ سے پہاڑوں میں ٹھہرنے والے، جمنے والے برف پانی کی شکل میں ہم تک پہنچتے ہیں. اگر گرمی نہ ہو تو پھر پانی سے انسان محروم ہو سکتا ہے. گرمی نہ ہو تو سمندر کا پانی بھاپ کی شکل میں اوپر نہیں جا سکتا. گہرائی میں جائے تو انتہائی اہم ترین نعمت ہے گرمی. لیکن یہی جب گرمی شدت کی ہو جاتی ہے تو کس قدر تکلیف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کس قدر پریشانی کا انسان شکار ہوتا ہے. ہر دور میں ہم دیکھتے رہے ہیں، اس وقت بھی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. گرمی سے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کی شدت میں کمی عطا فرمائے. اس گرمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نفع بخش بنائے، نقصان دہ نہ بنائے. قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ کی سیرت میں ہم دیکھیں گے تو اس گرمی کے سلسلے میں، موسم سرما کے سلسلے میں بہت سارے تعلیمات بیان کی گئی کہ اس گرمی کے موسم میں ہمارا کیا طرز عمل، ہمارا کیا رویہ ہو، کن کن چیزوں کی گنجائش سے، کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی عادتیں کیا ہیں. یہ بہت ساری چیزیں موسم گرما کے سلسلے میں، گرمی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے قول سے اور آپ کے عمل سے ہمارے سامنے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامن عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جو جسمانی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ان ضرورتوں کو بھی آپ اختیار فرماتے تھے. کون سی چیز، کن چیزوں کے تناول کرنے سے آدمی کی گرمی ختم ہو سکتی ہے، ٹھنڈک اس کے جسم کو، اس کے بدن کو مل سکتی ہے. یہ چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو اور کھجور کو ملا کر کھایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے دور کرتے ہیں اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے دور کرتے ہیں. یعنی کھجور اور تربوز ایک معمولی نعمت کے طور پر، ایک زبان کو لذت پہنچانے والی نعمت کے طور پر پیش نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے اس عمل سے بتایا کہ تربوز انسان کے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہے اور کھجور انسان کے جسم کو گرمی پہنچانے والی چیز. گرمی نقصان دہ نہ ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز استعمال فرمایا، تربوز کی ٹھنڈک نقصان دہ نہ ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھجور تناول فرماتے تھے. اس کے پیچھے جائیں بہت سارے طبی فوائد نکلیں گے، یہ ہمارا موضوع نہیں. موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی سے بچنے کے لیے، اس گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے کھانے کی غذائی اشیاء میں سے کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائے. اس کا ایک نمونہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ بھی فرمائی کہ نہ صرف ہے کہ انسان خود کو گرمی سے بچانا چاہتا ہے، وہی انسان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے، انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دیگر انسان بھی، دیگر مخلوقات بھی اس گرمی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں. اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں. گرمی کو دور کرنے والی، ٹھنڈک پہنچانے والی اشیاء کو نقصان نہ پہنچایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اتقوا اللعانین، فرمایا کہ دو ملعون چیزوں سے پرہیز کرو، دو ایسے عمل سے پرہیز کرو جس کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے انسانوں پر. صحابہ نے پوچھا کہ ومن اللعانان، کون سی ایسی دو چیزیں ہیں جو ملعون ہیں، کون سا ایسا عمل ہے جن پر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التخلی فی الطریق وفی ظلہم، راستوں میں
قضاء حاجت کرنا، جن راستوں میں انسان چلتے پھرتے ہیں وہاں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جانا، پیشاب کرنا اور دیگر گندی چیزیں غلاظت وہاں پر ڈال دینا، اور او فی ظلہم، لوگوں کے سایوں کی جگہ میں قضاء حاجت کرنا، درختوں کے سائے میں یا پھر دیوار کے سائے میں اگر لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، ایسے مقام پر پہنچ کر راستوں میں گندگی کرنا، سایوں میں گندگی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ درخت جو سایہ پہنچانے والے ہیں، پھل پہنچانے والے ہیں، ان کا کاٹنا، ان کو ضائع کرنا یا پھر ان کے نیچے گندگی پھیلانا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گرمی سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرتے تھے، میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے بیان کروں گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں تو آپ کے ساتھ دو صحابہ موجود ہیں، حضرت بلال اور حضرت اسامہ۔ ایک صحابی نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور ایک صحابی نے آپ کو سایہ کیا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ دھوپ سے بچنا یہ غلط نہیں ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ حاصل کرنا انسانی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو اختیار کیا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دھوپ سے بچنے کے لیے دیوار کے سائے کی تلاش میں نکل جاتے، دیواروں کے نیچے پہنچ جاتے تھے، تو سایہ حاصل کرنا غلط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ نماز میں گرمی کی شدت کی وجہ سے، زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر سجدہ کرنا مشکل ہوتا تو ہم میں سے کوئی شخص کسی کو تکلیف محسوس ہوتی تو وہ کپڑا بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کرتا، اسے غلط قرار نہیں دیا گیا۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سجدہ کیا گیا، نماز نہیں چھوڑی گئی، نماز ادا کی گئی، لیکن گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑا بچھایا گیا۔ یہ معمولی سنتیں بہت بڑے بڑے مسائل کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت سے انسان کا جسم بدبودار ہو جاتا ہے، پسینے کی وجہ سے انسان کے جسم میں بدبو آنے لگتی ہے، اور اسی بدبو کے ساتھ، اسی پسینے کے ساتھ انسان اگر نماز جمعہ میں حاضر ہوگا تو اس کے ساتھیوں کو، دیگر لوگوں کو تکلیف ہوگی اس کی بدبو سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اور پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ غسل کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے سلسلے میں آپ احکام دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گرمی کی وجہ سے نماز کے اوقات میں تبدیلی، نماز کے احکام میں تبدیلی، روزوں کے احکام میں تبدیلی۔ روزے کے سلسلے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے، بہت زیادہ گرمی آپ کو ہوتی، گرمی کی شدت ہوتی، تو پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے صحابہ فرماتے ہیں پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی بہایا کرتے تھے تاکہ ٹھنڈک پہنچے۔ عمل یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گرمی بہت شدید ہے چلو روزہ توڑ دیتے، نہیں، بلکہ اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے پانی کو اپنے جسم پر بہایا۔ تو یہ غلط نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو مؤذن اذان دینے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، رکو ابھی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد مؤذن پھر ارادہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے منع فرمایا کہ ابھی اذان مت دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ کے ٹیلوں کا سایہ ہمیں نظر آنے لگا، یعنی دھوپ کم ہو گئی، سورج ذرا ڈھلنے لگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اذان دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، بلا شبہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اذا اشتد الحر، جب گرمی شدید ہو جائے، ابردوا بالصلاۃ، نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، مختلف وجوہات سے مختلف حیثیتوں میں نماز اول وقت پڑھنا افضل ہے، کبھی کسی دوسری وجہ سے تاخیر کرنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ گرمی کی شدت ہو تو ایسی صورت میں نماز اول وقت میں پڑھنے کو افضل قرار نہیں دیا گیا، اسے گرمی دور ہونے تک انتظار کیا جائے، تھوڑی ٹھنڈک ہو اس وقت تاکہ اطمینان کے ساتھ لوگ نماز ادا کر سکیں، کچھ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا سکیں۔ تو اس گرمی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت میں تاخیر کا حکم دیا۔ روزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے، ناممکن ہو جائے، گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ ناقابل برداشت ہو جائے، ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔
ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایک فرد کو گھیرے رکھا ہے، بہت سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اسے سایہ کر رکھا ہے۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک صاحب ہیں، اس سفر کی حالت میں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمایا کہ ان لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایات کی روشنی میں، آپ کے عمل کی روشنی میں، دیگر صحابہ کے عمل کی روشنی میں، جن کو دیکھ کر آپ نے منع نہیں فرمایا، ان تمام اعمال کی، ان ہدایات کی روشنی میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اتنی سخت گرمی میں اتنی مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا نیکی نہیں، ایسے سفر میں اتنی مشقت اور تکلیف کے ساتھ روزہ رکھنا ہی رکھنا یہ نیکی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ سب سائے میں بیٹھے ہیں، ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، جگہ ہے سائے میں لیکن وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا، کیوں دھوپ میں کھڑے ہوئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نظر مانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانی ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے اور دھوپ میں کھڑے رہیں گے، لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے اور بیٹھیں گے نہیں۔ کھڑے ہونے کی منت مانی ہے، روزہ رکھنے کی، دھوپ میں کھڑے ہونے کی اور بات نہ کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حکم دو، انہیں بتاؤ کہ یہ سائے میں آ جائیں، انہیں حکم دو کہ بیٹھ جائیں، اور انہیں کہو کہ لوگوں سے بات کریں، اور ان سے کہو کہ روزہ مکمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ نذر کا تھا، نذر کی عبادت، نذر کا روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس روزے میں ایک ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا جسے اللہ نے لازم نہیں کی ہے۔ سائے میں جگہ موجود ہے پھر بھی دھوپ میں کھڑے رہنا، یہ اسلام کے خلاف ہے، ایسی رہبانیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس چیز کو لوگوں نے نیکی سمجھ رکھا تھا، آج بھی لوگ جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا، جو تکلیف اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، ایسی تکلیف میں خود کو مشقت میں مبتلا کر دینا، خود کو مبتلا کر لینا، یہ تقویٰ کی علامت اور نیکی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نیکی نہیں، انہیں حکم دے کہ وہ سائے میں آ جائیں۔ تو بلا وجہ گرمی کے اندر، گرمی کی شدت میں خود کو مبتلا رکھنے کی کوشش کرنا یہ نیکی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری چیز، یہ گرمی، اس گرمی کا مقصد کیا ہے؟ اس گرمی کا مقصد آپ دیکھیں، یہ گرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی گرمی کو، جہنم کی گرمی کو یاد دلاتی۔ دنیا کی یہ گرمی، جبکہ سورج ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور ہے، اتنی دوری کے باوجود اس ہونے والی شدت کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو قیامت کی اس گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے جب سورج سوا نیچے پر ہوگا، جب سورج 1 میل کے دور پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کا دن انتہائی ہولناک دن ہوگا، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس 50,000 سال کے ایک دن میں سورج مخلوق سے بالکل قریب ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ 1 میل، بعض حدیث میں آتا ہے کہ سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، جس کے نتیجے میں انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے اعمال کے اعتبار سے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، اور کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مفہوم کیا ہے قیامت میں ہمیں معلوم ہوگا، کیا اندازہ ہو؟ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ لوگوں غور کرو، دنیا کی ایک سخت گرمی میں ہونے والے پسینے سے جب جسم سے پسینہ ٹپکتا ہے تو آپ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں، آپ کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہو، یا پھر آدھے انچ تک بھی آپ کے پیروں پر پسینہ آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ لیکن قیامت کی سخت گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، یا پھر گھٹنوں تک، یا پھر کمر تک، یا پھر لوگ پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ اس سے کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا؟ قیامت کی اس ہولناکی کی طرف، گرمی کی اس شدت کی طرف۔ اس گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کرنے والے غور کریں، کیا اس شدت کو ہم برداشت کر پائیں گے؟ قیامت کی اس ہولناک شدید گرمی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے صرف نمونتاً دنیا میں یہ گرمی دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک السابقون السابقون، ہر نیکی میں سبقت کرنے والے، دوسرے اصحاب الیمین، دائیں بازو والے جو کامیاب ہوں گے، تیسرے واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، کون ہے وہ بائیں بازو والے، کون ہے وہ ناکام ہونے والے؟ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں فی ظل وحمیم، فی سموم وحمیم، نعوذ باللہ، فی سموم وحمیم، ایسے بائیں بازو والے، ایسے ناکام ہونے والے سخت گرمی میں ہوں گے، وحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے، وظل، اور ایسے سائے میں ہوں گے، من یحموم، جو گھنے کالے دھوئے کا سایہ ہوگا۔
کالے بادل کا نہیں، دھوئے کا سایہ، ایسا دھواں جو دم گھوٹنے والا ہوگا، اور کالا سایہ، اور اس سائے کے اندر ہوں گے. اور سائے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ٹھنڈک مل رہی ہوگی. اللہ نے فرمایا لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور کسی بھی قسم کا آرام اس سے نہیں ملے گا. یعنی نافرمان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، گناہوں میں مبتلا رہنے والے مجرموں کے بارے میں کہا گیا کہ یاد کرو اس دنیا کی گرمی کو آخرت کی گرمی سے کمپیئر کر کے دیکھو. قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ ہم مجرموں میں شامل ہو گئے، بائیں بازو والوں میں شامل ہو گئے، تو پھر ایسے سائے ملیں گے جو گھنے دھوئیں کے سائے ہوں گے، انتہائی سخت گرمی میں ہوں گے. اور وہ گرمی کیسی ہوگی؟ سورج کے سوا نیزے والی گرمی. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. جنگ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ کے اندر تذکرہ ہے. جنگ تبوک انتہائی سخت گرمی میں ہوئی ہے، فصل پک چکی ہے، کھجور کی فصلیں تیار ہیں، انتہائی سخت گرمی ہے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا، ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے تمام لوگوں کو حکم دیا. ایسے موقع پر کمزور ایمان والوں نے، بلکہ منافقوں نے کہا تھا کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی سخت گرمی میں نکل رہے ہو، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہوگی. دنیا میں اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے دنیاوی گرمی کا بہانہ بنا رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو جہنم کی گرمی تمہیں ملے گی وہ اس سے انتہائی زیادہ سخت ہے. اس سے بچنے کے لیے دنیا کی گرمی اختیار کرو، یہ مطلب ہے اس آیت کا. ایک موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں. نماز جنازہ کے موقع پر پہلے یا بعد میں دیکھا کہ لوگ دیواروں کے سائے میں بھاگ رہے ہیں، سایہ تلاش کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس گرمی کو دیکھ کر مجھے آخرت کی گرمی یاد آ گئی. اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت کی گرمی دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے، دنیا کی شدت سے بچنے کے لیے ہم جو اسباب اختیار کرتے ہیں، کیا آخرت کی اس شدت کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں؟ کیا اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج ہم سائے کے بغیر دھوپ میں ایک منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمیں سایہ چاہیے، چھت چاہیے، ہیٹ چاہیے، یا پھر ہاتھ کا سایہ ہم کر لیں گے، یا پھر پنکھے کی ضرورت ہے، پنکھے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یا پھر اے سی کی متلاشی ہم ہوتے ہیں. دنیا کی معمولی گرمی سے بچنے کے لیے ہم اتنے اسباب تیار کرتے ہیں، اتنے اسباب اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. قیامت کی اس سخت، جہنم کی اس ہولناک شدت کی گرمی کو، اس آگ کے تبش سے بچنے کے لیے، قیامت کے میدان حشر کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ اس موقع پر، ایسی سخت گرمی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، اور کیسے لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اس گرمی سے، اس شدت سے بچایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک اور روایت میں ہے کہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے موقع پر 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. کیا ہم ان خوش نصیبوں میں اپنا شمار کرنا چاہیں گے؟ اس حدیث کی تفصیل کو سمجھنے کی ضرورت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سخت گرمی کے باوجود، صحابہ کے دور میں رہنے والے عام مزدور ہوں، چرواہے ہوں، معمولی مسلمان ہوں، وہ بھی اس گرمی کی شدت کے باوجود کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پیش رہا کرتے تھے. عام حالات میں مسجد میں حاضری کا جو جذبہ ان کا تھا، گرمی کی شدت میں ان کا کیا جذبہ تھا اور کیا تڑپ تھی ان کے اندر کہ اس گرمی میں ہم کیسے اعمال اختیار کریں، اپنے ساتھیوں کو کس قسم کی نصیحتیں کیا کرتے تھے. آپ ان واقعات کو سنیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم لوگوں کو، صحابہ سے عشق سے، ان کے عمل سے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم لوگوں کو صحابہ کے اس جذبے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی ان سنتوں کو بھی جاننے کی، ان سنتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ سے یا پھر کسی نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی ذات سے بھی محبت کریں، اس سے بڑھ کر ہم ان کی سنتوں سے محبت کریں، ان کے اخلاق سے اور ان کی سوچ اور فکر سے محبت کریں. میں اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کی شدت سے ہمیں بچائے، ہم پر رحم فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہو کہ کسی حد تک، کسی مدت تک، کسی وقت تک گرمی ہو، گرمی کی تکلیف میں انسانوں کو مبتلا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں بھی، اس موسم میں بھی عبادات میں سرگرمی دکھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مصائب کو، مشکلات کو، تکالیف کو دعوت نہ دی جائے، تکالیف کی تمنا نہ کی جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں بارش کے سلسلے میں، جیسا کہ اس سے پہلے دعائیں کی گئیں، آج بھی ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ اس گرمی کو دور فرما، اے اللہ تو اپنے بندوں پر رحم فرما، اپنے جانوروں پر، اپنے چوپایوں پر رحم فرما، اپنے مخلوقات پر رحم فرما، اے اللہ تو بارش سے ہمیں سیراب فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، نفع پہنچانے والی بارش عطا فرما، آرام دہ بارش عطا فرما، جلد آنے والی بارش عطا فرما، تاخیر سے آنے والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس بارش کو ہمارے رحمت فرما، ہمارے لیے زحمت نہ بنا، ہم پر بارش نہ برسا بلکہ ہمارے اطراف تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہم پر بارش نہ برسا کہ جس سے ہمیں تکلیف اور مشقت ہو، ہمیں مسائل میں مبتلا ہونا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے سلسلے میں جس قدر بھی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں، تمام انسانوں کے حق میں، ہمارے ملک کے حق میں، ساری دنیا کے انسانوں کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔